اگر ہم بھی اپنے سبق کو، اپنے لیسن کو روزانہ کی بنیاد پہ تیار کریں گے تو کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہم اس پہاڑ کو کاٹ لیں جو پہاڑ ہماری بورڈ کی پوزیشن میں رکاوٹ ہے۔ رہ گئی یہ بات کہ انقلاب لانے والے انقلاب دیکھا نہیں کرتے۔ بابے نے نہیں دیکھا کہ پہاڑ کٹ گیا ہے، مگر تاریخ نے ثابت کیا کہ اگر بابا اس پہاڑ کو کاٹنا شروع نہ کرتا تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم قوموں کے حالات اور کس طرح قومیں ڈیولپ ہوتی ہیں، ترقی پاتی ہیں، اس کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے، اور اس تناظر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اقبال کا یہ شعر کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ کس حد تک سچ اور صادق آتا ہے۔ اس سلسلہ میں ہمارے ہمسایہ ملک چین کی مثال دے کر میں اپنی گفتگو کو واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ چین جو کہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے، 1949 میں دنیا کے نقشے پر نمودار ہوا، اور ماؤ زے تونگ جو کہ ایک بہت بڑا انقلابی اور اس قوم کا رہبر تھا، چین کی قوم نے یہ سوال کیا اپنے لیڈر سے، اپنے رہنما سے۔ وہ سوال کیا تھا، اور اس سوال کے جواب میں اس رہنما نے کون سا واقعہ اور کون سی کہانی بیان کی؟ سوال یہ تھا کہ ہم ایشیا کی ایک سست، نشاور اور کاہل قوم ہیں، ہم کس طرح آزادی کا سفر طے کر سکیں گے؟ تو اس رہنما نے ایک کہانی سنائی۔ وہ کہانی میں آپ کے سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ شمالی چین کا ایک گاؤں تھا، اور وہ گاؤں پہاڑ کے دامن میں واقع تھا، اور اس پہاڑ کی وجہ سے اس گاؤں میں نہ سورج کی کرنیں آتی، نہ پھل پیدا ہوتے، نہ فصلیں اگتی۔ گویا کہ سورج کی روشنی کے نہ ہونے کی وجہ سے اس گاؤں میں بہت ساری ترکاریاں، فصلیں پیدا نہ ہوتی، سورج کی حرارت پیدا نہ ہوتی۔ ایک صبح ایک بوڑھا بزرگ اٹھا اور ہاتھ میں گینٹی لیے، ایک ہتھوڑا لیے، پہاڑ کی طرف چلتا ہوا دکھائی دیا۔ کچھ دنوں کے بعد معلوم ہوا کہ وہ بابا اور وہ بوڑھا اس پہاڑ کو کاٹ رہا ہے، اسے توڑ رہا ہے۔ گاؤں والوں نے آ کر پوچھا کہ بابا جی آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس بابے نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ اس بابے نے کہا کہ یہ وہ پہاڑ ہے جو میرے گاؤں میں سورج کی کرنوں کو نہیں آنے دیتا، میں اسے کاٹنا چاہتا ہوں۔ اس سے ایک بات یہ ثابت ہوئی کہ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ لوگوں نے پوچھا بابا جی آپ اپنی عمر دیکھیں اور پہاڑ کا وجود دیکھیں کہ کتنا بڑا ہے۔ بابے نے کہا اے مجھ سے سوال کرنے والوں، ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں، کسی بھی کام کے لیے فرسٹ سٹیپ جو ہوتا ہے
وہ مشکل ہوتا ہے۔ جب فرسٹ سٹیپ لے لیا جائے، کوشش شروع کر دی جائے، تو پھر وہ کام پایہ تکمیل تک پہنچ جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ میں اس پہاڑ کو کاٹتا جاؤں گا، کاٹتا جاؤں گا، کاٹتا جاؤں گا، جتنا کٹ جائے گا ٹھیک ہے، اس کے بعد میں یہی اوزار، یہی ہتھوڑا اپنی آنے والی نسل کو دے دوں گا۔ وہ کاٹ لیں تو ٹھیک، ورنہ وہ اپنی آنے والی نسل کو دے دیں گے۔ اور تاریخ نے دیکھا کہ نسل در نسل جب پہاڑ کو کاٹنے کا عمل جاری رہا تو اس میں جو چیز سامنے آئی وہ یہ تھی کہ پہاڑ کا صفایا ہو گیا، اور آج اس گاؤں میں نہ صرف سورج کی روشنی آتی ہے بلکہ فصلیں بھی پیدا ہوتی ہیں، لہلہاتے کھیت بھی پیدا ہوتے ہیں، خوبصورت رسیلے پھلوں والے خوبصورت پھل بھی پیدا ہوتے ہیں۔ گویا کہ ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا۔ تو معزز ویورز، ہمیں بھی اپنے اپنے حصے کا پہاڑ کاٹنا ہوگا۔ وہ سستی کا پہاڑ ہو، وہ کم علمی کا پہاڑ ہو، وہ جہالت کا پہاڑ ہو، بیماری کا پہاڑ ہو، غربت اور بے روزگاری کا پہاڑ ہو، کوئی بھی پہاڑ ہو، اسے کاٹنا ہوگا اور اپنے اپنے حصے کی ایک شمع جلانی ہوگی کہ شکوائے ظلمتی شب سے تو کہیں بہتر تھا کہ اپنے اپنے حصے کی ایک شمع جلاتے جاتے۔ ہمیں اس شمع کو جلانے کی ضرورت ہے، جس طرح اس بابے نے پہاڑ کاٹ کر یہ ثابت کیا کہ محنت کرنے سے دنیا کا ہر کام ممکن ہو سکتا ہے اور ہم ناممکن کو ممکن بنا سکتے ہیں۔ اٹیننگ دا امپاسبل، یہی سبق ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے، اور اس پہاڑ کے کٹنے کی وجہ سے، لوگوں کی محنت کی وجہ سے آج موجودہ چین کی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ امریکہ سے صومالیہ تک دنیا کے 245 ممالک کا اگر جائزہ لیا جائے تو ان کی معیشت بالواسطہ یا بلا واسطہ چائنا کے ساتھ منسلک دکھائی دیتی ہے۔ اب ہم اگر اسی مثال کو کاروباری نظر سے دیکھیں یا طالب علم تعلیم کی نظر سے دیکھیں تو ہمارے لیے بہت بڑا ایک سبق سامنے آتا ہے۔ کاروباری افراد کے لیے کیا سبق ہے؟ وہ سبق یہ ہے کہ سب سے مشکل کام سٹیپ لینا ہے، کوشش کو شروع کرنا ہے، اور ایک نسل اگر شروع کرتی ہے تو دوسری نسل اس کاروبار کے فوائد و ثمرات حاصل کرتی ہے۔ آپ یہ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ کوک، ایک ڈرنک بوتل جس کو کہتے ہیں، کوک جب نئی نئی تیار ہوئی تو پہلے سال میں اس کی صرف 25 بوتلیں سیل ہوئیں، لیکن مایوس نہیں ہوا، محنت کی، کوشش کی، اور اس سے اگلی نسل، پھر اس سے اگلی نسل، اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ کوک کی ایجنسی لینے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنا پڑتے ہیں۔ لہٰذا کوئی بھی کاروبار ہو، کوئی بھی بزنس ہو، اسے شروع کرنے کے لیے جو سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے فرسٹ سٹیپ۔ اگر ہم اس مثال کو، پہاڑ اور بابے والی مثال کو تعلیم کے اوپر لے کے آئیں تو یاد رکھیں بیٹے، جس طرح بابے نے
अपने हिस्से का काम किया और रोज़ाना की बुनियाद पर किया। अगर हम भी अपने सबक को, अपने लेसन को रोज़ाना की बुनियाद पर तैयार करेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है, कोई मसला नहीं है कि हम उस पहाड़ को काट लें जो पहाड़ हमारी बोर्ड की पोजीशन में रुकावट है। हम उस पहाड़ को काट लें जो हमारी ज़िले की पोजीशन में रुकावट है। हम उस पहाड़ को काट लें जो हमारी मंजिल के हासिल करने में रुकावट है। लिहाजा जो सबसे अहम चीज़ है इस मिसाल में वो ये है कि फ़र्स्ट स्टेप लेना और अपना रोज़ाना का काम रोज़ाना करना। रह गई ये बात कि इनकलाब लाने वाले इनकलाब देखा नहीं करते। बाबे ने नहीं देखा कि पहाड़ कट गया है, मगर तारीख़ ने साबित किया कि अगर बाबा उस पहाड़ को काटना शुरू ना करता तो फिर कभी भी वो पहाड़ ना कट सकता। साबित हुआ कि हीरो बनने के लिए ज़रूरी है कि आप फर्स्ट स्टेप लें, काम शुरू करें। क्यों? इसलिए कि शुरू करना इंसान का काम है, पाया तकमील तक पहुंचाना खुदा का काम है। और कोशिश, जिद्दोजहद हमेशा खुदा देखता है, दुनिया नताइज देखती है, नतीजा देखती है। और इस नतीजे का जो समर मिलता है फिर वो ये मिलता है कि पूरी कौम के लिए उस शख्स की ज़िंदगी जो है मशअले राह बन जाती है। तो उम्मीद है कि इस मिसाल के ज़रिए हम अपनी ज़िंदगियों को बदलने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।